holy grail. جین کوم وہ اپنی ضد سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا معاہدہ شہر کے فلاحی عمارت میں کرے گا۔ فیس بک کی انتظامیہ تیار نہیں تھی، لیکن یہ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ سودا بڑا تھا، فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا یہ لوگ اس کی ضد کے سامنے پسپا ہو گئے۔ یہ کاغذات لے آئے، سنیپ کی عمارت کے ویٹنگ روم میں پہنچے اور جین کوم کو تلاش کرنے لگے۔ وہ آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچے اور آہستہ آہستہ آواز میں کہا، مسٹر جین، وی آر ہیئر۔ اس نے ٹشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کیے، پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ معاہدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ دستخط کرتا چلا گیا۔ کاغذات ختم ہوئے اور وہ $19 بلین کا مالک بن گیا۔ وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلینئرز میں شامل ہو چکا تھا۔ جین کوم کی کہانی اس سینٹر سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کہانی سے پہلے یوکرائن آتا ہے۔ وہ یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان اسرت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی کی، گیس کی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں حیرت سے گزر جاتی تھی، لیکن یہ لوگ سردیوں میں بیڑیوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت میں 1992 میں زیادتی بھی شامل ہو گئی۔ یوکرائن میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، کیس میں بیٹے کی کتابیں بھری اور یہ دونوں امریکہ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیش تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر ہیرات کے سہالے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کے اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپ دیتی ہے۔ یہ سٹیمپ امریکی ہیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹیمپ میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جین کوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ خوش قسمتی سے ایک گروسری سٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ سٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے حق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوس اسٹیٹ یونیورسٹی میں لے گیا۔ وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا۔ اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دیے۔ 2004 میں فیس بک آئی۔ یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کھان ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھجوائی جا سکے، ڈاکومنٹ بھی روانہ کیے جا سکے اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹن کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک تلمساتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتی مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ اپلیکیشن کمیونیکیشن میں انقلاب کی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ اپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں۔
آپ کو نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کے دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہہ لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اس ہنس کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے! آپ اس کا اندازہ پاکستان کی کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت $22 ارب ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا، جبکہ جین کوم ایک ایپلیکیشن $19 ارب میں فروخت کی۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی اور وہ یہ تھی، میں فوڈ سٹیمپ دینے والے ادارے کی ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے صفائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک تاریخ طے ہوئی، فیس بک کے لوگ فلاحی سنٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم میں آخری کونے میں کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ یہ وہ سنٹر تھا جس کے اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپ کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس کی بڑی اذیت کڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی، ٹنگلیاں مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی، تم لوگ کب تک ہی رات لیتے رہو گے؟ تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھے ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی۔ یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی اور یہ لوگ آنکھیں پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ وہ برسوں اس عمل میں گزرتا رہا۔ چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپ کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چھک لیے اور سیدھے کاؤنٹ پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپ دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا، I got a job، اور سنٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک غریب امریکی کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے۔ یہ داستان ثابت کرتی ہے، اگر آپ ڈٹے رہے، محنت کرتے رہے اور ہمت قائم رکھے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ جین کوم نے وطن چھوڑا، والد نے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ وہ بیچارہ بیٹے اور بیوی کی صورت کو ترستا رہا اور 1997 میں یوکرائن میں انتقال کر گیا۔ جین نے ہرات لے کر تعلیم حاصل کی، گروسری سٹور پر سویپر کا کام کیا اور وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کرب پتی بن گیا۔ یہ داستان جہاں جین کوم کی عظمت اور ہمت کی دلیل ہے، یہ وہاں امریکی معاشرے کی وسعت اور فراخ دلی کا ثبوت بھی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی شخص 1992 میں آ کر خیرات کے پیسے سے تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ صرف 24 برسوں میں کرب پتی بن جاتا ہے۔ یہ صرف امریکہ میں ممکن ہے۔ ہم جہاں اس داستان سے جین کا عزم سیکھ لیتے ہیں، ہمیں وہاں اس داستان سے ایک ایسے معاشرے کا آئیڈیا بھی ملتا ہے جس میں صرف عزم اور محنت کاشت ہوتی ہے، جس میں ترقی صرف ترقی یافتہ لوگوں کی وراثت نہ ہو اور جس میں ہمیشہ کامیاب لوگوں کو جنم نہ دیتے ہوں، جس میں سب کے لیے محنت کے برابر مواقع موجود ہو۔ میں جب بھی جین کوم جیسے لوگوں کی داستان پڑھتا ہوں، میرا دل دکھ سے بھر جاتا ہے اور میں سوچتا ہوں ہم مسلمان کس قدر بدقسمت ہیں۔ ایسے فراخ دل معاشرے کا خواب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، لیکن یہ معاشرہ ٹرمپ جیسے لوگوں کے حصے میں آیا۔ ہم مسلمان ایسے معاشرہ کب بنائیں گے؟ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کب پوری کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں جین کوم جیسے لوگ کب پیدا ہوں گے؟ ہم کب $19 بلین مالیت کی اپلیکیشن بنائیں گے؟